صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد. قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صلوات. اس سے بلند صلوات ہوجائے گا. سورہ مبارکہ آل عمران کی 102 اور 103 نشانوں پر موجود دو آیتیں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے. مومنوں سے بات ہو رہی ہے. مومنوں سے بات ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یا ایہا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ حق تقاتہ. تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو. پسند کا تقوی نہیں، اپنے مفاد کا تقوی نہیں، اپنے مطلب کا تقوی نہیں، اپنی دنیا کا تقوی نہیں، اپنی لالچ کا تقوی نہیں. مولا حسین کربلا جاتے ہوئے فرما رہے الدین لائق علی السنتہم. دین ان کی زبانوں کے ذائقے سے زیادہ نہیں ہے. جس دور میں امام حسین نے قیام کیا ہے اس دور میں قیام کے الفاظ میں حضرت کے قربانی کے لیے جب جا رہے ہیں، اپنی شہادت کے لیے جب جا رہے ہیں، ان ایام میں آپ نے مسلمانوں کی حالت بتائی ہے کہ کیا ہے اس وقت مسلمانوں کی حالت. تو جب یہ مولا کا قول جب پڑھتا ہوں سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے حسین ابن علی آج بھی اسی درد کے ساتھ کربلا میں ہمیں بلا رہے ہیں.
الدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں سے زیادہ نہیں ہے. بہت اچھی نماز پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے والوں پہ تو وابلہ ہے. یہ تو ان بے دین دینداروں کی بات ہو رہی ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جی اچھا، بے دین دیندار بھی ہوتے ہیں کیا؟ بے دین دیندار وہ ہیں کہ جن کا دین صرف ان کی زبان پر ہے بس. کلمہ بہت اچھا پڑھیں گے، نماز بہت اچھی پڑھیں گے، بظاہر حج بھی بہت اچھا کر کے آئے ہیں. امام حسین فرما رہے دین صرف ان کی زبان میں، دہن کے علاوہ دین نہیں ہے. بڑی اچھی اچھی تقریریں کریں گے، بڑی اچھی اچھی باتیں کریں گے، ان سے اچھا کوئی دین کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہوگا. اور عجیب مظلومیت ہے دین کی. تھوڑی کڑوی کڑوی باتیں بھی سن لیا کر کے بھی. عجیب مظلومیت ہے دین کی کہ ہر شخص دین پر رائے دینے کے لیے ایکسپرٹ ہے. جی ڈاکٹر، انجینئر، ماہر سیاسیات، ماہر معاشیات، ماہر زراعت، ہر شعبے کا کوئی نہ کوئی ماہر ہے، مگر دین کے سب ماہر ہیں. یعنی آپ سب سے زیادہ جس مسئلے کے اوپر تبصرہ سنیں گے نا، یعنی ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں بولوں گا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا. جی اگر نہیں بولا نا، کچھ رائے میں نے نہیں دی دین کے بارے میں، اپنا فتویٰ صادر نہیں کیا تو مجھے گناہ ہوگا، لہٰذا میں کچھ نہ کچھ تو بولوں. اور وہ کچھ نہ کچھ ضرور دین کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے. میرے پرانے دوستوں کو پتا ہے، میرے ساتھ ایک سانحہ ہوا. وہاں جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہم نے ایک مثلاً آئی اسپیشلسٹ سے کڈنی کے بارے میں پوچھ لیا تو اس نے رائے نہیں دی. ہارٹ اسپیشلسٹ سے ہم نے جگر کے بارے میں پوچھ لیا کہ بھئی یہ بھی تکلیف ہے، آپ کی کیا رائے؟ کہنے نہیں میں رائے نہیں دوں گا، اس کا فلاں ڈاکٹر ہے وہی رائے دے گا. یعنی بدن اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بارے میں بال برابر بھی کوئی بے احتیاطی نہیں کرتا، مگر دین اتنا آسان ہے کہ ہر ککڑی بیچنے والا دین پہ فتویٰ دیتا ہے. اب مجھے ککڑی بیچنے والے معاف کریں، میں نے محاورتاً کہا ہے، یعنی ہر شخص رائے دے گا. تو تقویٰ اپنے پسند کا نہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جی تقویٰ اپنے پسند کا نہیں. یہ نہیں کہ میرے مفاد میں اس وقت تقویٰ ہے تو میں متقی، اور جیسے ہی مطلب پورا ہوا پھر فوراً نائی کے پاس چلے گئے، ذرا میرا چہرہ صاف کر دو. بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یا پریشانیاں بڑھیں اور ضرورت پڑی تو نماز جماعت میں برابر حاضر ہو رہے ہیں، اور جیسے ہی مفاد مکمل ہوا تو پھر دوبارہ سے پلٹ کے وہاں چلے گئے. اللہ ایسا نہیں چاہتا. بلی کی چالاکی آپ نے دیکھی ہے. میں عوامی خطیب ہوں، یہ چھوٹا سا بچہ بھی مجھے سننے آیا ہے نا، تو مجھے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے. یہ بھی کہیں کہ بھئی ہمارے پسند کی بھی ایک مثال تھی. بلی کی چالاکی آپ نے دیکھی ہے؟ بلی کی چالاکی. ہاں مجھے پتا ہے میری قوم میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی ادھر ہی میسج چلائیں گے کہ دیکھو مولانا کو کتنی غیر معیاری گفتگو کر رہے ہیں باب العلم میں. باب العلم میں دیکھیں کتنی غیر معیاری. وہ بلی کی مثال ممبر سے دے رہے تھے. تو میں ان کے اوپر کسی جانور کا تبصرہ نہیں کروں گا. میں تو یہ کچھ لینے آیا ہے، یہ کچھ سمجھنے آیا ہے، مجھے تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بلی کی چالاکی آپ دیکھیں کہ جب بارش برس رہی ہوتی ہے نا تو وہ دیوار چلتی ہے کنارے کنارے کہ کہیں چھینٹیں نہ لگ جائیں. ہاں، اور جیسے ہی تالاب میں اسے مچھلی نظر آتی ہے تو غوطہ بھی لگا دیتی ہے. ایسا دیندار اللہ نہیں چاہتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جو کام کریں، میں نے شاید دوسری مجلس میں کہا تھا کہ جو کام کریں اس کے تقاضوں کے مطابق کریں، اس کے تمام تر شرائط کو مکمل کر کے کریں. زبردستی نہیں ہے کہ میں یہی کام کروں. جو کام میں شوق سے کر سکتا ہوں وہ مجھے تمام اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. جس کام میں میری توجہ
جس کام میں میری توجہ نہیں ہوگی وہ کام میں اچھا نہیں کر پاؤں گا، لیکن جس کام پر میری توجہ ہوگی، میں اہتمام کروں گا، وہ کام میں سجا کے کروں گا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے کام سجا کر کریں، جیسے اس نے کائنات سجا کر بنائی ہے، جیسے اس نے مصطفیٰ کو سجا کر بھیجا ہے، جیسے اس نے علی کو سنوار کر بھیجا ہے، ایسے وہ چاہتا ہے علی والے بھی سنور کر رہے اور بن کر اور سج کر رہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مل کر باہر بارش ہو رہی ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، تھوڑا تھوڑا جگہ بناؤ بھیا، تھوڑا جگہ بناؤ، تھوڑا سا قریب آئیں، عنایت میرے اوپر احسان کریں ایک صلوات پڑھتے ہوئے تاکہ کچھ احباب اندر آ سکیں۔ اللہم صلی علی، آنے دیں اندر، آنے دیں احباب کو، جو اندر آ سکتے ہیں وہ اندر تشریف لے کر آئیں۔ اور اچھا مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے۔ ارے کون ہے مشکل کشا؟ یہ سینس ہونا چاہیے۔ دیکھ کے بستر مرتضیٰ کو مصطفیٰ بتلا گئے، ارے یار میں اور بھائی میں ڈیفرنس ہونا حیدری لگائے گا، زہرا کی دعائیں پائے گا، شیعوں کا پاورفل ایٹم بم نعرے کا دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دیجیے۔ اسی سال نجف اشرف میں مولا علی کے روزے میں حاضری پانے کا موقع پائیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تمام مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دشمنان حیدر کرار جہاں کہیں آباد ہیں، ہدایت کے قابل نہیں ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے، اور تمام مومنین جو اس بارش کے موقع میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں حاضریاں دے رہے ہیں، ان سب کی حاضریاں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا جائیں۔ جو نوکریاں انجام دے رہے ہیں، تمام علماء حق جو نوکریاں انجام دے رہے ہیں، ان سب کی نوکریاں قبولیت کا درجہ پا جائیں فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں۔ اس نیت سے مل کے گزارش کرتا ہوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے دل کی گہرائیوں سے مل کے بلند سے بلند تر صلوات پڑھتے ہیں۔ محمد وعلی محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی پروردگار کا حق ادا کرو۔ ہر کام سجا کے ہونا چاہیے۔ آپ کی توجہات پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو سجا کے بنایا ہے، اللہ نے نبی کو سنوار کر بھیجا ہے۔ اللہ جب بناتا ہے اور کام کرتا ہے تو پھر سجا کے کرتا ہے، اور اللہ کا کیا ہوا کام واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سجا کر بھیجا ہے۔ علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو پہلے علم دیا ہے پھر بھیجا ہے۔ ادبنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھ مصطفیٰ کو تربیت دی ہے پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ مولا کائنات کو اللہ نے وہاں سے پڑھا کر بھیجا ہے، اور پڑھا کر بھیجنے کے بعد ان کی حفاظت کا سامان بھی کیا ہے، یعنی وہاں سے اس گھرانے کو سنوار کر بھیجا ہے اور دنیا میں ان کی حفاظت کا سامان کیا ہے، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ یہ عصمت کا جو عنوان ہے یہ اہل بیت کی حفاظت کا عنوان ہے۔ تو ہر کام سجا کے ہو، اہتمام سے ہو، توجہ سے ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار مر نہ جانا، موت نہ آ جائے، کہیں مر نہ جائیں، مگر مرنا تو مسلمان مرنا، اسلام پر مرنا۔ ماضی اچھا ہونا ہنر ہوگا، ہنر یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو جائے۔ بہت سے لوگوں کا ماضی بڑا اچھا تھا، مستقبل برباد ہو گیا۔ جی، ہنر یہ ہے کہ مستقبل اچھا ہو۔
کس کس کا ماضی اچھا تھا میں کہوں گا تو کچھ لوگوں کی طبیعتوں پر گرانی آ جائے گی، تو میں ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ کن کن کا ماضی اچھا تھا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ کس کا ماضی برا تھا اور مستقبل اچھا ہو گیا۔ عاشور سے پہلے ہور تھا، عاشور کے بعد علیہ السلام ہو گیا۔ ماضی اتنا برا تھا، مستقبل حسین کے ساتھ بن گیا۔ تو اصل عنوان یہ ہے کہ ہمارا مستقبل اچھا ہو جائے، ہمارا کل اچھا ہو جائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار موت نہ آ جائے، مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ مسلمان مرنا، یہ مستقبل کا بہتر ہونا، یہ کل کا اچھا ہونا، یہ ہے ہنر۔ موت، توجہ چاہوں گا، موت زندگی کا خلاصہ ہے۔ کوئی اگر 70 سال زندگی گزار کر مر رہا ہے، کوئی اگر 105 سال زندگی گزار کر مر رہا ہے، تو اس 105 سالہ زندگی کا خلاصہ موت ہے۔ موت بتائے گی کہ یہ جیا کیسے، موت بتائے گی کہ یہ رہا کیسے۔ کسی کو بتانا نہیں پڑے گا۔ بچوں کو کیا ضرورت آ رہی ہے خدمتیں بتانے کی، اولاد کو کیا ضرورت آ رہی ہے کہ فہرست سوئم کے اوپر چھپوائیں کہ میرے ابا نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ ان کی موت بتائے گی کہ ان کا کارنامہ کیا تھا۔ اگر موت اچھی ہوئی ہے، موت ایمان پر ہوئی ہے، موت دین پر ہوئی ہے، موت انسانیت پر ہوئی ہے، تو یہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا، نچوڑ ہے پوری زندگی کا۔ جی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، وہ گویا جاہلیت کی موت مرا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ جو مر جائے اور اپنے امام زمانہ کو نہ جانتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، یہ اللہ گویا معصوم گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جاہلیت کی موت جیا۔ اس نے ساری زندگی جاہلیت کی گزاری ہے۔ جس کی زندگی میں امام کی معرفت ہی نہ ہو، جو جانتا ہی نہ ہو کہ علی کون ہے، جو پہچانتا ہی نہ ہو کہ امام زمانہ کون ہے، اور دنیا سے چلا جائے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے کفر کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت ایک رستہ ہے موت کے اچھے ہونے کا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری موت اچھی ہو، کیسے اپنی موت کو اچھا کریں، کیسے اپنی زندگی کا خلاصہ اچھا کریں، کیسا کل اچھا کریں، کیا کریں کہ مستقبل اچھا ہو جائے، اس کا ایک رستہ یہ ہے کہ اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ اور جتنی امام کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، موت شیرین ہوتی چلی جائے گی، موت میٹھی ہوتی چلی جائے گی۔ اگر اس وقت مجمع کے اندر 3000 لوگ ہیں، اندر باہر ملا کے مثلاً 3000 لوگ اگر مجلس میں آئے ہوئے ہیں، تو 3000 طرح کی معرفتیں ہیں۔ سب ایک جیسا نہیں مانتے امام کو۔ وہ میرا بھائی امام کے بارے میں جو سوچتا ہوگا میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور وہ میرا بھائی جو امام زمانے کے بارے میں جانتا ہوگا میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ہر شخص امام کے بارے میں علیحدہ علیحدہ معرفت رکھتا ہے۔ یہ سب علیحدہ علیحدہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کی دید علیحدہ ہے، ہر ایک کی معرفت علیحدہ ہے، مگر محور اور مرکز ایک ہے۔ ہر ایک کی دید علیحدہ ہے۔ بھائی جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسے نہیں ہیں تو ہم ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلمان علی کو کسی اور اینک سے دیکھتے ہیں، ابو ذر مولا علی کو کسی اور اینک سے دیکھتے ہیں، تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے، سب مختلف ہیں، سب کا دیکھنا ہے۔ اس وقت سبھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں بھی سب کو دیکھ رہا ہوں، تو سب کا دیکھنا مجھے اور میرا سب کو دیکھنا برابر نہیں ہے۔ دید بھی تو مختلف ہے نا۔ کوئی شاید یہی دیکھنے آئے ہوں کہ مجلس کیسے ہوتی ہے، کوئی شاید یہ دیکھنے آئے ہوں کہ صاحب یہ بار بار آستینے کیوں لوٹ لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی یہی دیکھنے آئے ہوں کہ انہوں نے کالی قمیص پہنی ہوئی ہے اور مثلاً فلاں ایسے امامہ کے پیچ ایسا ہے۔ اب ہم پوری گفتگو گھنٹے بھر کی کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیچوں میں گم ہے، یہ ہمارے امامے کے پیچ میں گم ہے کہ ان کے امامے میں پیچ کتنے لگے ہوئے تھے۔ بعد میں پوچھا مولانا نے کیسی تقریر کی؟ تقریر بہت اچھی تھی۔ کیسے بھائی؟ نعرے بہت لگے۔ آپ نے کیا سنا؟ کہنے لگے میں کہاں سن رہا تھا، میں تو دیکھ رہا تھا۔
تو یہ مختلف ہے نا. تو شاعر کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی میری. توجہ, یہ جو دیکھنا ہے نا, یہ دیکھنا مختلف ہے. نبی کو بہت سے لوگ دیکھتے تھے مگر دیکھتے کچھ ہی تھے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. تراہم ینظرون الیک. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. اے میرے حبیب, آپ نے دیکھا ہی نہیں کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں مگر ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی. جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں, ایک بہت بڑا طبقہ ہے وہ بھی محترم ہے جو نبی کو اس انداز سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ زلفیں کیسی تھیں, بھویں کیسی تھیں, جی ریش مبارک کیسا تھا, آپ عصا کیسی ہاتھ میں لیتے تھے, آپ کس کنگھی, کون سے درخت کے لکڑی کی بنی ہوئی کنگھی سے بالوں کو اپنے سنوارتے تھے, جی نالین کیسی تھی, مسواک کیسی, اور کملی مبارک کیسی. بھئی اللہ نے جب دیکھا ہے تو امت کو بھی دیکھنا چاہیے نا. اللہ بھی تو نبی کی کملی کو دیکھ کر پورا قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے نا کہ نبی اگر کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو یہ نبی کی آمد اچھی لگتی ہے, کملی اوڑھنا اچھا لگتا ہے. عاشقوں کا یہی انداز ہوتا ہے بھائی. عاشق اپنے معشوق کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ سرکار کی زلفوں پر بات ہو, سرمے پر بات ہو, سرکار کی نالینوں پر تذکرہ ہو, تبصرہ ہو, مگر یہ بھی ایک دید ہے. جیسے بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہی الجھے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ خانہ کعبہ کے پرنالے میں ہی بہتے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو خانہ کعبہ کے تالے میں ہی اٹکے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو خانہ کعبہ کے دروازے پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے خانہ کعبہ پر پہنچ کر خانہ کعبہ میں ہی رہتے ہیں اور کچھ اور بھی ہیں جو بیت سے اہل بیت تک پہنچ جاتے ہیں. کچھ ہیں جو اللہ تک بھی پہنچ جاتے ہیں, کچھ ہیں جو اللہ کی معرفت کا بھی سامان اسی خانہ کعبہ سے کرتے ہیں. ایسے ہی نبی مکرم کو دیکھنے والے, سرکار دو جہاں کو سوچنے والے, یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ کے بالوں کا تذکرہ ہو, آپ کے زلفوں کا تذکرہ ہو, آپ کی ریش مبارک کی بات ہو, مگر جو کچھ اور اس سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی ان چیزوں سے کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں, وہ زلفوں کو تو ضرور دیکھتے ہیں مگر یہ زلفیں تھی کن کے ہاتھ میں. صلوات پڑھ لیں حسنین کی ذات پر. بھائی آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں. امت کا ایک طبقہ سرکار کی کملی کو تو دیکھتا ہے مگر اس چادر میں کون پنجتن آئے. صلوات بر محمد و آل محمد پر. یہ دید مختلف ہے نا. اے صاحبان ایمان, خبردار موت نہ آ جائے. مرنا تو مسلمان مرنا, یہ مسلمان مرنا بڑا ہنر ہے. جو اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہو وہ مر جائے تو وہ کفر کی موت مرا. اب یہ جاننا تدریجی اور ترتیبی ہے, یعنی ممکن ہے اسی مجلس میں کوئی اتنا بڑا جاننے والا بھی ہو, توجہ, ابھی اسی مجلس میں کوئی اتنا بڑا بھی امام کی معرفت رکھنے والا ہو کہ امام خود اس سے ملنے آتے ہو, ممکن ہے ایسا بھی ہو. لہذا اور مجھ جیسا بے حال بھی ہو, لہذا ضروری نہیں ہے کہ میری کل کی گفتگو سے ایک جملہ آج کی گفتگو کو ذرا جوڑوں گا. میں ان بچوں سے, جوانوں سے میرا مان, میری عزت, میرا اعزاز ہے کہ مجلس میں اکثریت جوانوں کی ہے. بزرگوں سے مجھے دعائیں چاہیے مگر جو بات کرنی ہے مجھے جوانوں سے کرنی ہے. کسی کی توہین نہیں کرو,
جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی کی توہین نہیں کرو، کسی کی بے ادبی نہیں کرو، کسی کا دل دکھاؤ نہیں، کسی کی دل آزاری نہیں کرو۔ کیا معلوم کہ جس کی میں نے دل آزاری کی ہے اور جس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے دل آزاری کی ہے، اسی شخص میں کوئی کہ ایسا پہلو بھی ہو جس کو میں نہیں جانتا اور اس کی وجہ سے وہ امام کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ مولا علی کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کے قریب ہو، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے قریب ہو، اور کسی کردار کے کمزور اور عبادات میں بے حال اور کمزور انسان کے بارے میں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور میں نماز شب بھی پڑھتا ہوں اور فلاں نماز قضا کر دیتا ہے اور میں جلدی فیصلہ کر لوں۔ کیا معلوم کہ اس کی موت اسلام پر ہو جائے اور میرا حال خراب ہو جائے۔ میں جس کے بارے میں یہ رائے دے چکا، جس کے بارے میں خیال اپنا ظاہر کر چکا، کیا معلوم کہ اس کی کوئی ایک نیکی ہو اور اللہ اسے توفیق دے اور وہ ساری نمازوں کا ازالہ کر لے، وہ ساری کوتاہیوں کا ازالہ کر لے اور وہ اچھا ہو کر دنیا سے جائے، اور میں جو اپنی عبادتوں پر خود پسند اور خود عجب کا شکار تھا اور خود پسندی کا شکار تھا، میری عبادتیں ضائع ہو جائیں، میری محنتیں ضائع ہو جائیں۔ محنتیں بچانا بڑا ہنر ہے، عبادتوں کو بچانا بڑا ہنر ہے۔ عمل سے زیادہ حفظ عمل مشکل کام ہے، عمل سے زیادہ حفظ عمل، عمل سے زیادہ حفاظت عمل۔ بڑی نیکی کی ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، اتنا فلاحی اور رفاہی کام کیے ہیں، اتنے غریبوں اور مسکینوں کے کام آئے ہیں، یہ ہے عمل۔ اس کا جو ثواب ذخیرہ کر دیا گیا ہے نا، اسے بچانا، اسے محفوظ رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر شخص جب بھی نیکی انجام دیتا ہے تو اس ایک نیکی کے عوض اس کا جنت میں ایک درخت ایجاد ہوتا ہے، اور نیکیوں کے عوض، ہر نیکی کے عوض ایک درخت اس کے لیے لگتا ہے جو اس کی جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ تو جب سرکار نے یہ فرمایا کہ ایک نیکی کے بدلے میں جنت میں تمہارے گھر میں ایک درخت لگ جائے گا، خود بخود لگ جائے گا، تمہاری جنت سجنا شروع ہو جائے گی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ درخت ہو جائیں گے؟ تو حضرت فوراً فرمایا پریشان اس بات پر رہو کہ تمہارا کوئی ایک عمل ان سارے درختوں کو جلا نہ ڈالے۔ اتنے زیادہ اعمال اور اچھائیاں خوبیاں کرنے کے بعد تم نے اپنی جنت سجا لی، اور کیا معلوم کہ ایک عمل، لہذا وہ کون سا عمل ہے جو ہماری جنت کو برباد کر دیتا ہے؟ کڑوی بات سن لیجئے میرے بچوں، معصوم نے فرمایا ان باتوں کو کڑوی بات، معصوم نے کہا ہے کڑوی بات۔ دوا بھی کڑوی ہوتی ہے نا، جو کچھ دیر کڑوی لگتی ہے مگر اس سے شفا بہت دیر تک رہتی ہے۔ ایسے ہی جو نصیحت آمیز گفتگو ہوتی ہے، ناصحانہ گفتگو ہوتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے کڑوی لگتی ہے مگر اس پر اگر عمل ہو جائے تو پھر اس سے شفا دائمی ہے۔ جی وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے اعمال کو ایک لمحے میں جلا کر ختم کر دیتا ہے؟ وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ الکذب مفتاح کل شر، جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کا سبب ہے۔ سرکار کے سامنے ایک شخص آیا جو گناہوں میں عادی ہو چکا تھا اور طرح طرح کے گناہوں کا وہ شکار تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں گناہگار بہت ہوں، میں سارے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک گناہ مجھے بتا دیں کہ وہ میں چھوڑ دوں، بس ایک بتا دیں، صرف ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، میں سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کہا یا رسول اللہ بس؟ کہا بس، اور گناہ تم نے کہا تھا نا ایک، تو یہ والا کام چھوڑ دو۔ اب گھر گیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا،
رسول اللہ کی خدمت میں دوسرے دن آنا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ جھوٹ چھوڑنے کا جو نسخہ تھا، جھوٹ چھوڑنے کا جو ارادہ تھا، اس پر قائم رہا۔ تو سوچنے لگا اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا تم نے فلاں گناہ کیا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں جبکہ کیا ہے تو جھوٹ بولوں گا، تو وہ گناہ بھی چھوڑ دیا کہ کہیں رسول اللہ کے سامنے جھوٹا نہ پڑ جاؤں۔ پھر ایک اور گناہ سامنے آیا تو وہ بھی چھوڑ دیا، یہ سوچ کے کہ اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو جھوٹ ان اعمال میں سے ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ آپ ذرا مجھے تسلی دیجئے کہ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے، میں چڑھانے والا خطیب نہیں ہوں، مگر کیا کروں کہ میرے یہ بچے، میرے جوان، ہمارا مستقبل، ہمارا پاکستان اس وقت مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے، توجہ، اہل بیت کے چاہنے والے جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ میدان مباہلہ میں اہل بیت جھوٹوں پہ لعنت کرنے جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بظاہر چاہنے والوں تک پلٹنا شروع ہو جائے، اور جس پر اللہ اکبر، جس سے اہل بیت خفا ہو جائیں، جن سے اہل بیت ناراض ہو جائیں، تو وہ دنیا میں بھی اس کی بربادی ہے، آخرت تو اس کی خراب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار موت نہ جائے، مرنا تو مسلمان مرنا، یہ ایمان پر مرنا، مسلمان بن کر مرنا، یہ پیغام ہے اللہ کا۔ کیسے جئیں یہ علی نے بتایا، کیسے دنیا کو چھوڑیں یہ حسین نے بتایا۔ چلیں کربلا چلیں۔ آج 4 محرم کی مجلسیں اپنی آخری ساعتوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ پورے کراچی میں رات گئے تک اہل بیت کے چاہنے والے مصائب اہل بیت سننے کے لیے بےتاب رہیں گے۔ سلام ہو ان سچوں پر کہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ قرآن جن کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے، وہ شہدائے کربلا، وہ انصاران حسین، وہ یاران حسینی، وہ حبیب ابن مظاہر اسدی رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ زہیرقین، شوذب، عابس، وہب کلبی، مسلم ابن عوسجہ، صحابی رسول ہیں۔ 105 سال کی عمر ہے حضرت مسلم ابن عوسجہ کی، کوفے کے رہنے والے ہیں۔ جب ایک دکان پر گئے کہ مجھے خضاب دے دو، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے رنگ کرنا چاہتا ہوں، تو حبیب ابن مظاہر نظر آئے جو اپنے گھر سے اس طرف جا رہے تھے کہ جہاں ان کا غلام گھوڑا لے کے کھڑا تھا، تاکہ حبیب اس پر بیٹھ کر چلے جائیں امام حسین کی مدد کرنے کے لیے۔ غلام کو بھیج دیا تھا نا کہ جاؤ، جا کر فلاں جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، میں پہنچوں گا اور پھر تم سے یہ گھوڑا لے کر کربلا حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ تو حبیب ابن مظاہر بازار سے گزر رہے ہیں، مسلم ابن عوسجہ ایک دکان سے خضاب خرید کر باہر آ رہے ہیں، تو پوچھا کہ مسلم کیا خریدا ہے؟ کہنے لگے کہ خضاب خریدا ہے اپنے بالوں کو رنگ کرنے کے لیے۔ تو مسلم سے حبیب نے کہا یہ واپس دے دو، کربلا چلو، میں اور تم اپنے بالوں کو اپنے خون سے رنگ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ کہا حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں، ان کا یہ خط آیا ہے میرے نام، مجھے انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ مسلم ابن عوسجہ کربلا پہنچے حضرت حبیب ابن مظاہر کی طرح، ضعیف العمر صحابی ہیں، حافظ قرآن ہیں،
اور صاحب الرائے یعنی مجتہد ہیں، صاحب الرائے فقیہ ہیں اپنے وقت کے، سرکار دو جہاں کے صحابی ہیں۔ یہ ساری ہستیاں جن کے نام آپ شہداء کربلا کی فہرست میں پڑھتے ہیں، یہ سب روز عاشور اس آیت کو بار بار پڑھ کر ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جنہوں نے اپنے وعدوں کو پورا کر دیا، اور کچھ لوگ ہیں ومن قضى نحبہ ومن ينتظر، اور کچھ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، کچھ نے وعدہ پورا کر دیا، کچھ وعدہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ جب کسی شہید کا جنازہ کوئی صحابی دیکھتا تھا نا تو اس آیت کو پڑھ کے کہتا تھا اس نے وعدہ پورا کر دیا، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے۔ جگر چاہیے موت کے لیے تیار ہونے کے لیے۔ انسان جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو اس کی کیفیت بدلنے لگتی ہے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے پہ سبقت لے رہے ہیں کہ میں پہلے چلا جاؤں۔ شب عاشور جب امام حسین نے خیموں کے درمیان سے خود کو گزارا تو ہر خیمے میں بیٹھی بی بی اپنے متعلق جوان سے، بچے سے بات کر رہی تھی، کل کربلا میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایک خیمے میں حضرت علی اکبر کی ماں تھی جناب لیلا، علی اکبر تمہیں کل کیسے قربان ہونا ہے۔ ایک خیمے میں جناب اللہ اکبر ام فروہ ہے جو اپنے یتیم بچے کو لیے بیٹھی ہیں حضرت قاسم کو، قاسم تمہیں کل چچا پہ کیسے قربان ہونا ہے، اجرکم اللہ۔ اور ایک خیمے میں تو 2 بچوں کو لیے ایک ماں بیٹھی ہے، اور حضرت زینب ہیں جو انہوں محمد کو ماموں پہ قربان ہونے کا سلیقہ سکھا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ اور سنیں گے عزیزانو، ایک خیمے میں ایک ماں ہے جو جھولا کے کہہ رہی ہے علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتے، تم کل اپنے بابا پہ کیسے جان قربان کرو گے۔ امام ان خیموں کے درمیان آنکھوں میں آنسو بھر لا رہے تھے، اور ان خیموں کے درمیان سے نکل کر گئے ہیں، اور ایک بیوی کو امام نے بتایا کہ تمہارا بچہ کیسے قربان ہوگا، اور پھر پہنچے ہیں ان خیموں کے درمیان جو اصحاب کے خیمے تھے۔ تو ایک بڑے خیمے میں تمام اصحاب جمع ہیں، اور امام حسین سے وہ علیحدہ ملنا چاہتے ہیں، اور امام بھی چاہتے ہیں اپنے اصحاب سے آج کی رات کچھ خاص بات کریں۔ امام نے تمام اصحاب کو جمع دیکھ کر فرمایا کہ کل کا دن جو آنے والا ہے یہ یزیدی لشکر میرے خون کا پیاسا ہے، تمہیں بھی اس لیے مارنا چاہتا ہے کہ تم میری حمایت میں آئے ہو، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم اگر یہ سوچو کہ مجھے چھوڑ کر جانے سے تمہاری آخرت کا کیا ہوگا اور جنت کا کیا ہوگا، تو اس کی ضمانت حسین لیتا ہے۔ تم چلے جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، اور یہ بھی ضمانت دے رہا ہوں کہ جنت میں تمہاری شفاعت کروں گا، میں جنت تمہیں دلواؤں گا۔ جنت کا سردار کہہ رہا ہے جنت میرے ہاتھ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تم اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ پھر فرمایا کہ تم جاتے ہوئے شرم کھا رہے ہوگے، یہ سوچ رہے ہوگے کہ جو بھی جائے گا اسے شرمندگی کا سامنا ہوگا، تو میں یہ خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرا چھا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا۔ کیا آبرو بندی ہے، کیا احترام نفس ہے، کیا احترام متقابل ہے۔ فرمایا میں خیمے کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اندھیرے میں جو جانا چاہتا چلا جائے۔ امام نے یہ کہہ کے چراغ کو بجھا دیا، چراغ کی لو پر ہاتھ رکھا، چراغ کو بجھا دیا، اندھیرا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ امام نے چراغ جلایا۔ اب جو چراغ روشن ہوا نا تو کیا دیکھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، مگر حبیب ابن مظاہر نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں مولا میں ان سب کی طرف سے نمائندہ بن کر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کہہ دینا کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے گلے کاٹ لیں
تو ہم اپنے ہاتھ سے گلے کاٹ لیں گے، آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ پھر امام حسین نے فرمایا اچھا اب سنو کہ اللہ نے تمہارا کیا مقام بنایا ہے۔ امام نے اپنے اصحاب کی فہرست جن میں شہیدوں کے نام تھے جو کل کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے ان کی فہرست پڑھ کے سنائی۔ یہ فہرست میرے نانا نے مجھے دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کربلا میں کون کون شہید ہوگا۔ سارے اصحاب جو وہاں موجود تھے ان کے نام لیے، کچھ کے نام تھے جو وہاں نہیں تھے، جو پھر آئیں گے صبح عاشور آئیں گے، رات جب چڑھ جائے گی نا تو پھر کچھ لوگ آئیں گے، اور پھر کربلا کے میدان میں امام حسین کے ان 72 کے ساتھ کچھ لوگوں کا اضافہ ہوگا۔ نام ان کے بھی تھے امام کے پاس، امام کو پتا تھا کچھ لوگوں کو آنا ہے۔ جب امام نے سب کو بتا دیا کہ کون کیسے شہید ہوگا، کون کل کربلا میں شہید ہو جائے گا، تو خیمے کے کونے میں حضرت قاسم بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ 2 قدم آگے چل کر آیا، اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بس 2-3 منزلیں لوں گا، تھوڑا سا آگے چل کر آئے اور فرمایا چچا جان میرا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ جب آپ ایسے بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، جو جہاں بیٹھا ہے جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف نہ کرے۔ آپ کا بلند آواز سے رونا روحانی اعتبار سے رونے والے کے لیے بڑے رستے بناتا ہے۔ جناب زہرا دیکھ رہی ہیں یہ بگڑا ہوا چہرہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قریب آ کے فرماتے ہیں چچا جان کیا میرا نام بھی شہیدوں میں ہے؟ تو امام حسین نے فرمایا قاسم تم تو بہت بڑے ہو، تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ایک مرتبہ انگڑائی لی، حضرت قاسم نے انگڑائی لی، کمر میں بندھا ہوا پٹکا کھل گیا، جو کمر میں پٹکا بندھا ہوا تھا وہ پٹکا کھل گیا۔ فرمانے لگے هل يصلون الى الخیام، یہ قوم اشقیاء کیا خیمے میں گھس آئے گی؟ میرا بھائی تو دودھ پیتا بچہ ہے، گہوارے کا بچہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرمایا نہیں قاسم، علی اصغر کو میں اپنی آغوش میں میدان کربلا میں لے جاؤں گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، یہی حق ہے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب دوسرا دن نمودار ہوا تو جو لوگ آئے تھے نا عزادارو، جو لوگ آئے تھے امام حسین کے ساتھیوں میں ملنے کے لیے، ان میں ایک نام ہے حر ابن یزید رعائی۔ ساری رات بچوں کی آوازیں کانوں میں آ رہی تھی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادار مجمع ہے، خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر سال مجلس عزا میں رونے آنے والے لوگ بیٹھے۔ مجھے تو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کرتا ہوں تو آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ساری رات بچوں کی آوازیں آتی ہیں، العطش العطش، ہائے پیاس، اور حر ہے کہ جو خیموں کے درمیان کبھی سوچتا ہے کہ ابھی چلا جاؤں حسین کے پاس تو وہاں مارا تو جاؤں گا مگر جنت میرے لیے یقینی ہے، کبھی سوچتا ہے یہیں رہ جاؤں تاکہ میری دنیا بنی رہے۔ سنیں گے عزادارو، ایک مرتبہ اس کے خیمے کے عقب سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ ہاں جناب زہرا اپنے حسین کی مدد کے لیے کربلا میں کیا کیا اہتمام کریں گی؟ اور وہ رونے والی بی بی حسین کی غربت پہ رو رہی تھی۔ خوب جا کے دیکھا مگر خیموں کے درمیان کوئی خاتون نہیں ہے، تو طے کر لیا کہ بس اب مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ اور سنیں گے عزادارو، جب صبح عاشور کچھ سفیدی آنے لگی تو اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا کھول کے لاؤ، میں فرات کے کنارے جا کر اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ تو وہ کہنے لگا مالک یہ کام تو میرا ہے،
اور ہمارا گھوڑا پیاسا بھی نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو. گھوڑا جب آ جاتا ہے گھوڑے پہ بیٹھ کے فرات کی طرف جاتا ہے تاکہ غلام اور بیٹا یہ سمجھے کہ بابا پانی پلانے گیا ہے، مگر پھر نہر ہو کر تھوڑا دور جانے لگا، ایسا لگا جیسے یہ کہیں جانا چاہتے ہیں. تو بیٹا اور غلام مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کے خیموں کی طرف رخ کیا. یہ دونوں بھی سوار ہوئے اور اپنے بابا تک پہنچے. بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ میں تم دونوں کو مجبور نہیں کرنا چاہتا تھا، میں حسین کی خدمت میں معافی مانگنے جا رہا ہوں. حسین مجھے معاف کر دیں گے تو میری آخرت سنور جائے گی. تو بیٹے اور غلام نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ چلے جائیں اور ہم آپ کے ساتھ نہ جائیں. تو بیٹا بھی گیا، حر کے ساتھ غلام بھی گیا. حر نے جیسے ہی امام حسین کے خیمے قریب آنے لگے تو اپنے آپ کو گھوڑے سے اتار دیا اور اپنا امامہ اتار کر اپنے غلام کے حوالے کیا اور کہا امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میری عزت تو اسی وقت ختم ہو گئی تھی جب میری وجہ سے زینب کبریٰ کے رونے کی آواز بلند، جب نبی زادیوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی. میں کہاں عزت دار ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، یہ بیان ذرا مکمل ہونے دیں عزیزانو. اللہ آپ کو اور حوصلہ عطا فرمائے، تھکیں گے نہیں آپ روتے ہوئے. یہ 4 محرم سال بعد آئے گی. پھر یہ 4 محرم جو آج آئی ہے نا، یہ 1 سال بعد آئے گی. تو غنیمت جانے مجلس اعظم میں آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو. اور پھر کہا میرے ہاتھ باندھ دو تاکہ مجھے ایسے لے کے چلو جیسے کسی اسیر کو لایا جاتا ہے. امام حسین نے جیسے ہی حر کو آتے ہوئے دیکھا آواز دی علی اکبر آؤ، عباس آؤ، قاسم ہمارا مہمان آ رہا ہے. بڑھ کر امام حسین نے حر کو گلے لگایا، فرمایا یہ ہاتھ باندھے ہوئے کیوں ہیں؟ تم نے اپنا یہ حلیہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حر نے کہا مولا کیا مجھ جیسے کی بخشش ممکن ہے؟ مولا کیا میری توبہ قابل قبول ہے؟ میں اس مجمع سے کہوں گا ہم گناہگار بہت ہیں، ہم سے ارادتاً اور غیر ارادی طور پہ غلطیاں بہت ہوتی ہیں، مگر ہمارے گناہ حر کے گناہ کے برابر نہیں ہے. ہم نے نبی زادیوں کو تکلیف نہیں پہنچائی. جب کریم ابن کریم حسین حر کو معاف کر سکتے تو امام حسین اس مجمع میں بیٹھے گناہگاروں کو بھی معاف کر سکتے. مولا ہم سب نے بھی امامے اتار دیے. مولا ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. مولا اپنے ایک غلام حر کے صدقے میں ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں یقین ہے کہ جسے حسین معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کرے گا. امام نے فرمایا تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی حر ہو، آخرت میں بھی حر ہو. جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میرے اللہ نے تمہیں معاف کیا. تو ایک مرتبہ حر آگے بڑھ کر ہاتھوں کا بوسہ دیتا ہے، کہتا ہے مولا اب مجھے اجازت دیں کہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر دوں. آگے بڑھ کر بیٹے نے کہا بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹا زندہ رہ جائے اور باپ مارا جائے؟ پہلے میں جاؤں گا حسین ابن علی اپنے مولا پہ جان قربان کرنے کے لیے. حر کا بیٹا تیار ہوا، علی ابن حر ابن یزید رہائی رضوان اللہ تعالی علیہما. ایک مرتبہ حر کا بیٹا میدان میں گیا، سینکڑوں لوگوں سے مقابلہ ہے، بہت سے لوگوں کو فنار کیا، مگر ایک تھا نا، تنہا تھا نا. تیر بھی لگ رہے تھے، نیزے بھی چبھ رہے تھے، کوئی بھالا مارتا تھا، کوئی برچی مارتا تھا. زخم بڑھتے چلے گئے، اتنے زخم بڑھ گئے کہ حر کا بیٹا زمین پر گرتے ہوئے آواز دیتا ہے بابا حر میری مدد کیجیے گا. اولاد والے لوگ بھی بیٹھے ہیں نا، ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے نا. اگر ایسی حالت میں بیٹا باپ کو مدد کے لیے پکارے بابا میری مدد کیجیے گا تو باپ کتنی جلدی جائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف نہ کریں. باپ کتنی جلدی جائے گا بیٹے کی مدد کرنے؟ سنیں گے اور کتنی جلدی گیا ہوگا بیٹے کی آواز پر، بیٹے کے لاشے کے اوپر. سنیں گے حسین پہلے سے موجود تھے، حر کے بیٹے کا لاشا حسین اٹھا چکے تھے. حر نے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے،
مولا اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا، مجھے دے دیجئے۔ فرمایا اور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اور جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ یہ کہہ کر حسین نے ہور کے بیٹے کا لاشا اٹھایا۔ کربلا میں کوئی نہ تھا جب حسین علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے۔ جو کوئی کہتا کہ بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا، برابر سے زینب بی بی کی آواز آئی، بھائی حسین علی اکبر کا لاشا زینب اٹھائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین